السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود ہے۔ میں پچھلی چند ویڈیوز سے عربی حروف الجر پر بات کر رہا ہوں، اور میری یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس ویڈیو میں حرف جر لی پر بات کروں گا۔ حرف جر لی بہت ہی کثیر المعانی اور کثیر الاستعمال ایک عربی حرف جر ہے، اور یہ بے شمار معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے معنوں کی طرف آنے سے پہلے میں اس کے تلفظ کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ عام اسما کے ساتھ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر دیا جاتا ہے۔ جیسے لہو، لکم، لنا۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ جب یہ واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ لی پڑھا جاتا ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اور کبھی یہ لیا بھی پڑھا جاتا ہے، اور قرآن میں لیا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو اس کے تلفظ کے حوالے سے مجھے کرنی تھی۔ اب ہم اس کے استعمال پر آتے ہیں، اس کے معنی پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بتانی ضروری ہے کہ حرف جر لی اسماء اور افعال دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں صرف اسماء کے ساتھ اس کے استعمال کو واضح کروں گا، اور اگلی ویڈیو میں افعال کے ساتھ اس کے استعمال پر بات کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ حرف جر لی ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں لی اخن و اختن تو اس کے معنی ہوں گے کہ میرا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ تو یہاں تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ طریقے سے یہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں ھذا الکتاب لی، یہ کتاب میری ہے۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال میں قرآن سے دیکھتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کئی مرتبہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہاں پہ ملکیت واضح کی جا رہی ہے، تعلق واضح کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ سب کچھ اللہ کا پیدا کردہ ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرف جر لی اختصاص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا کہ وہ اس فلاں کے لیے فلاں چیز ہے۔ جیسے اگر میں کہوں الجنت للمؤمن تو اس کے معنی ہوں گے جنت مومن کے لیے ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے ہے۔ دوسری مثال میں اس کی سورہ انفال سے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل الانفال للہ والرسول، یعنی کہہ دو کہ غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ یہاں بھی اختصاص کا معنی پایا جاتا ہے اگر آپ غور کریں تو۔ تیسرا استعمال جو میں حرف جر لی کا یہاں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ تعلیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیل کا لفظ میں پہلے بھی حرف جر من کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے معنی کسی چیز کی علت، وجہ یا توجیہ بیان کرنے کے ہوتے ہیں، تو حرف جر لی اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں نصلی صلاۃ للجزاء الخیر من عند اللہ، اس کا مطلب ہوگا ہم اللہ کی طرف سے جزائے خیر کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ من عند اللہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور حرف جر لام جو ہے وہ جزائے الخیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حرف جر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، تبھی جزائی حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور یہاں بھی توجیہ بیان ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی کہ نماز جزائے خیر کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے اذهب الى الاستاذ لدراسة اللغة العربية، یعنی میں عربی زبان پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہوں۔ تو یہاں بھی دراست پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی پڑھنے کے لیے، یہاں بھی
استاد کے پاس جانے کی ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ لغت زبان کو کہتے ہیں، لغت العربیہ یعنی عربی زبان۔ تو یہ تعلیل کے معنی میں بھی حرف جر لی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب میں حرف جر لام اس کی قسم بیان کروں گا، اس کے استعمال کے حوالے سے۔ اس کی ایک قسم ہے، اسے کہتے ہیں لام التقویہ۔ تقویہ کے معنی ہوتے ہیں تقویت دینا، قوت بخشنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ اس کی تعریف کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہوگی کہ جو حرف جر لام اسم الفاعل اور مصدر کے مفعول بہ پر داخل ہوتا ہے اسے لام التقویہ کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لام التقویہ کا استعمال ضروری نہیں ہوتا، لیکن اکثر استعمال کیا جاتا ہے اور بہتر ہے اور اچھا ہے، اور قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جیسے فعل کا مفعول بہ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح اسم الفاعل یعنی کہ کام کرنے والا، اور مصدر یعنی کہ ایکشن، جیسے بھاگنا، دوڑنا، ان دونوں الفاظ کا بھی مفعول بہ آ سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں بالآخر عمل ہی کی طرف یہ دونوں اشارہ کرتے ہیں، تو ان کا بھی مفعول آبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس آبجیکٹ پر حرف جر لام داخل کیا جاتا ہے، اسے لام التقویہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں باری باری۔ پہلی مثال مصدر کی پیش کرتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران میں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ جہان والوں پر ظلم ڈھائے۔ اب یہاں ظلم مصدر ہے، ظلم یظلم سے یعنی ظلم کرنا، اور للعالمین جو مفعول بھی ہے اس پر لام التقویہ داخل کیا گیا ہے اور اسے جوڑ دیا گیا ہے مصدر کے ساتھ۔ اور لام التقویہ غالباً اسے نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ مصدر اور اسم فاعل کو وہ قوت بخشتا ہے کہ یہ بھی ایک اپنا مفعول بھی پیدا کر سکیں یا اسے جوڑ سکیں، یا اپنے مفعول بھی سے ان کا ایک تعلق پیدا ہو سکے۔ تو یہ مصدر کی مثال ہے قرآن سے۔ اب آگے میں ایک اسم الفاعل کی مثال دیتا ہوں، نحن عابدون للہ، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں عابدون اسم الفاعل ہے عبد یعبدو سے، اور جمع کا صیغہ ہے، اور للہ اللہ کے لفظ اللہ کے ساتھ یہ حرف جر لام التقویہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسم الفاعل کے ساتھ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اِنَّا حَافِظُونَ لَهُ، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی حافظون جمع کا صیغہ ہے، حافظ یحفظ اسم الفاعل ہے، اور لہو اب دیکھیے کہ لام پر زبر ہے کیونکہ یہ ضمیر کے ساتھ اس وقت لام جوڑا ہے۔ میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اس کا استعمال ضروری نہیں ہے بلکہ آپشنل ہے، لیکن یہ اکثر استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں آپ کو اس کی کافی مثالیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آخر میں، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ انگریزی میں جس طرح وربس کے ساتھ مختلف پریپوزیشنز کے استعمال سے معنی بدل جاتا ہے اور مختلف پریپوزیشن استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں فریزل وربس کہتے ہیں، عربی میں بھی کئی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ خاص حروف الجر پریپوزیشنز کا استعمال ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور ان کا استعمال لازمی ہوتا ہے، بعض اوقات ان سے خاص معنی پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کئی افعال عربی میں بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ حرف جر لام استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی کچھ مثالیں میں یہاں پیش کرتا ہوں، جیسے غفر یغفر گناہ معاف کرنا، سجد یسجد سجدہ کرنا، اور قول یقول یعنی کہ کہنا، کوئی بات کہنا۔ ان تینوں افعال کے ساتھ حرف جر لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ایک ایک کر کے ان کی مثالیں کچھ دیتا ہوں۔ پہلی مثال غفرہ کی دیکھیے، ان اللہ لا یغفر الشرک لأحد، یعنی کہ اللہ کسی کو شرک کی معافی نہیں دے گا یا نہیں دیتا، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے تو اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ
اگر حالت شرک میں انتقال ہو گیا اور توبہ نہ کی ہو تو پھر شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ شرک ڈائریکٹ آبجیکٹ آیا ہے اور جسے معافی دینی ہے اس کے ساتھ حرف جر لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیے، اگلی مثال سورہ بقرہ سے ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں دونوں مثالیں قالا اور سجدہ کی دونوں مثالیں جمع ہو گئی ہیں۔ قلنا یعنی کہ ہم نے کہا، للملا فرشتوں سے، تو جس سے کہا جائے کچھ اس سے اس کے ساتھ حرف جر لام کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس جدو سجدہ کرو لی آدم، آدم کو، تو جسے سجدہ کرنا ہو اس کے ساتھ بھی حرف جر لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قالا کی ایک اور مثال دیکھیے، ما قلت شیئا لک، یعنی میں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ قلت یعنی کہ میں نے کہا۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو بات کہی جائے اس کے ساتھ کوئی حرف جر نہیں آتا، وہ سیدھا بطور ڈائریکٹ مفعول بھی آتا ہے، اور جس سے کوئی بات کہی جائے اس کے ساتھ حرف جر لام آتا ہے، یعنی کہ یہاں کا، اور یہاں لام پر زبر اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر ہے، کاف ضمیر ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے وربز ہیں جن کے ساتھ حرف جر لام استعمال کیا جاتا ہے، کچھ میں ضروری ہوتا ہے، کچھ میں آپشنل ہوتا ہے، یعنی کہ لازمی نہیں ہوتا، لیکن ان تینوں میں افعال کے ساتھ حرف جر لام کا اس طریقے سے استعمال کرنا لازمی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے حرف جر لام کے استعمال کے حوالے سے کہنی تھی، اور اسے میں نے صرف اسم کے ساتھ اس کے استعمال پر بات کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فعل کے ساتھ اس کے استعمال پر بات کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔